اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور ناظرین کرام، ہمارے عظیم مراجع، فقہا، ذمہ دار علماء دینی تقاضوں اور دینی ضروریات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تقاضوں اور دنیاوی ضروریات سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ وقت اور زمانے کی ضرورت کیا ہے۔ ان کی دور اندیش اور دور رس نگاہیں اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ زمانے کی ضروریات کیا ہیں۔ مومنین کو عزت اور پروقار زندگی گزارنے کے لیے اپنی فوقیت، پراتھمکتا اور پرائیورٹیز پر کن چیزوں کو رکھنا چاہیے، یعنی کون کون سی چیزیں قوم اور کمیونٹی کے واسطے زیادہ اہم ہیں اور زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں۔ ایک طرف جہاں مراجع کرام فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، علم کلام وغیرہ اسلامی علوم میں مہارت اور پینی اور گہری نظر رکھتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ہمارے مراجع کرام بلا کے زمانہ شناس اور مومنین کو درپیش مسائل سے بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کو کوشاں اور ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے اس دور کے ہمارے سب سے بزرگ اور سب سے بڑے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ شریف کو، آپ کی بصیرت، آپ کا ویژن، آپ کی دور اندیشی اور آپ کی ذہانت پر ہمارے لاکھوں سلام ہوں۔ آیت اللہ سیستانی شروع سے ہی عصری علوم یعنی ماڈرن ایجوکیشن اور سائنس و ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر بے انتہا زور دیتے آئے ہیں، اور دنیا بھر کے مومنین کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے اسکولز اور کالجز اور تعلیمی ادارے کھولے تاکہ ہمارے بچے اپنے دینی اقدار اور دینی ویلیوز کی پابندی کرتے ہوئے معیاری اور کوالٹی ماڈرن ایجوکیشن کے میدان میں دوسری قوموں اور کمیونٹیز کے شانہ بشانہ چلیں۔ آج کل مرجع عالی قدر آیت اللہ سیستانی کی سرپرستی میں ان کی دیندار ٹیم عراق کے مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں وہاں کی ضرورت کے مطابق معیاری اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، میڈیکل کالجز کے علاوہ دوسرے رفاہی اور پبلک ویلفیئر کے ادارے کھولنے میں زور و شور سے مصروف ہے، جس کا مشاہدہ ہم سب سوشل میڈیا پر کرتے آئے ہیں۔ یہی معاملہ ہم کو خم مقدس سے وابستہ علماء اور فقہا میں بھی نظر آتا ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی دامت برکاتہ شریف کی لیڈرشپ اور عظیم قیادت کے زیر سایہ ایران نے ماڈرن ایجوکیشن اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو حیرت انگیز ترقی کی ہے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ایران و عراق کے عظیم اور بزرگ مراجع کی بصیرت اور دور اندیشی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسکول، کالجز، میڈیکل کالجز، ہاسپٹلز، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کھولنے میں مصروف ہیں۔ ان کی اسی بصیرت اور دور اندیشی کا ذکر کرتے ہوئے والد مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق تابصرہ نے ایک انٹرویو میں جو فرمایا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا، ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم نے، کہ ہمارے علماء کے پاس ویژن اور بصیرت ہوتی ہے،
آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ دنیا جانتی ہے کہ اپنے دینی اقدار، مورل ویلیوز اور اپنے اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسکولز اور کالجز خود کھولیں تاکہ ہمارے بچے ہماری نگرانی میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں۔ اس کے لیے سہم امام خش کرنے کو بھی براہ راست مجھ کو آیت اللہ سیستانی نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ مولانا کلب صادق صاحب مرحوم آگے فرماتے ہیں انٹرویو میں کہ یہی عالم ایرانی علماء کا بھی ہے۔ ایران کو آپ دیکھ لیجئے، ساری پابندیاں مدتوں سے اس پر دنیا نے لگائی ہوئی ہیں، ساری دنیا ایران کی دشمن ہو رہی ہے، اس پہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ایران میں کس قدر سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی شیعہ علماء کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو خاص ویژن دیتا ہے، ان کو نور بصیرت سے نوازتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو پیچھے نہیں بلکہ آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو چھوٹے چھوٹے ایشوز میں نہیں الجھاتے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی قوم ہر میدان میں سب سے آگے رہے۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے مقدس شہر قم کو دیکھ لیجئے کہ وہاں زمانے کے تقاضوں اور موجودہ زمانے کی ضرورتوں اور نیڈس کو محسوس کرتے ہوئے بہترین اور معیاری دینی تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں، اور قم میں دینی تعلیم کا اعلیٰ اور بلند معیار ہونے کے علاوہ وہاں ہر طرف اخلاقی اور روحانی ماحول بھی نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قم مقدس سے پڑھ کر نکلنے والے ہمارے جوان دنیا بھر میں حقیقی دین اور حقیقی پیغام اہل بیت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ یہی جوان علماء ہمارے قوم کا مستقبل ہیں اور ہماری قوم کی امید ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن اس عزت و وقار کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو دین کی حقیقی اسپرٹ اور دین کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں دین کو فقط کچھ رسموں کا مجموعہ سمجھ لیا گیا ہے، اور دین کی روح اور اسپرٹ سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ ہم رسموں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان سے نکلنے کو ہم تیار نہیں۔ بہرحال آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کے دو سب سے بڑے مسئلے ہیں، دو سب سے بڑی پرابلمز ہیں، ایک جہالت اور دوسری غربت اور غریبی، اور دونوں کے جن ہمارے سامنے منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایران اور عراق کے علماء کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں اپنے دشمنوں سے برسر پیکار ہوں، اور تعلیم، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے میدان میں اور غربت کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں، تاکہ کچھ سالوں میں ہماری قوم کے بیشتر افراد کا چھٹکارا ان مسائل سے ہو جائے اور وہ بھی ایک اچھی زندگی گزاریں جو ان کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔